اور حضرت ابوبکر کے اطمینان کے لیے کیا ہوا کہ وہ شخص اسی غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، غار کی طرف رک کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر دیکھو، اگر وہ مجھے دیکھتا ہوتا ہم لوگوں کو تو ہماری طرف رک کر کے پیشاب نہ کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں غار ثور کا ایک واقعہ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں پوری جانچ پڑتال کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا اس ویڈیو کے اندر جو کہ شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ بیان اپلوڈ کروایا ہے جو کہ کئی پارٹ میں ہے۔ اسی میں سے جو پارٹ ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے تعلق سے، اس پارٹ کے اندر انہوں نے غار ثور کے تعلق سے ایک روایت جھوٹ بیان کی، اور اس بارے میں انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس واقعے کی حقیقت بتائی جائے کہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ واقعہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والے کو قرآن کے اندر یہ حکم دیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ اور عالم تو عالم، عوام بھی ہے کہ عالموں کو اتنا بڑا درجہ دیے ہوئے ہے کہ وہ ڈگری یافتہ تو ہیں، لیکن ان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتی ہے کہ ہاں فلاں مولوی صاحب ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، تو لہذا انہوں نے جو بات کہی ہے صحیح ہی کہی ہوگی۔ تو اس طرح سے آنکھ بند کر کے کسی بھی مفتی، کسی بھی مولوی کی بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، بلکہ اس کی تحقیق کیا جائے، اس کی جانچ پڑتال کیا جائے، اور اس طرح سے مولوی حضرات سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ کیا حضرت آپ نے اس واقعے کو جو بیان کیا ہے اس کی سند کو آپ نے چیک کیا ہے؟ کم سے کم اپنے اندر جرأت پیدا کریں سوال کرنے کی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ کی سند صحیح ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ غار ثور کے تعلق سے صحیح حدیثیں ہیں، جو صحیح حدیثیں ہیں اس کو بیان کرنی چاہیے، جو جھوٹ حدیثیں ہیں اس کو نہیں بیان کرنی چاہیے، اگر بیان بھی کریں تو اس کی وضاحت کرنے کی یہ جھوٹ ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے جو بیان کیا کہ کفار مکہ غار ثور پر آ کر کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہاں تک اس غار کے منہ تک کفار مکہ پہنچ چکے تھے، اور ان کے قدموں کی آہٹ کو، ان کے قدموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اور وہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑ لیے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اگر یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو ہماری طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آئیے ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس سے مروی ہے اور کس کتاب میں ہے، کیا اس کی سند صحیح ہے. تو یہ واقعہ جو ہے، یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. فرمایا مشرکین میں سے ایک شخص غار ثور کے دہانے تک، منہ تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے پیشاب کرنے لگا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ شخص ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ہمیں دیکھا ہوتا تو یہ کبھی اپنی شرمگاہ ہماری طرف کر کے پیشاب نہ کرتا. تو یہ جو روایت ہے یہ مسند ابی اعلیٰ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر ہے. لیکن یہ جھوٹا قصہ ہے، یہ روایت جھوٹی ہے. اس کے اندر دو بڑی علتیں ہیں. نمبر 1، اس کی سند میں موسیٰ بن مطیر راوی جو ہے متروک الحدیث ہے. اس سے محدثینوں نے روایت لینا ترک کر دیا ہے. اسی طرح سے اس پر جمہور محدثین کی جرح منقول ہے. اور دوسری علت یہ ہے کہ موسیٰ کا والد مطیر بن ابی خالد ہے جو کہ متروک الحدیث ہے، ضعیف الحدیث ہے. لہذا یہ روایت موضوع من گھڑت ہے. حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129، اسی طرح سے 233 صفحے نمبر پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے الجرح والتعدیل کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 394 اور مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 54. اسی طرح سے علامات النبوہ للبوصری کی اس کے اندر 171 پر دیکھ سکتے ہیں. پتا چلا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کفار مکہ غار ثور کے اس منہ تک پہنچ گئے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے طرف رخ کر کے، اپنی شرمگاہ کر کے، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ جھوٹا ہے. اس سے سچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس واقعے سے سچ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹا واقعہ ہے. اور ایسے مولوی حضرات کو بچنا چاہیے جھوٹی روایت بیان کرنے سے. اب آئیے سچ روایت کیا ہے اس بارے میں. تو اس بارے میں جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جب غار میں تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف، اپنے پیر کی طرف اگر دیکھتا جھک کر کے تو وہ ہمیں دیکھ لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمی کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اس کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کی قدرت ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بندھائی کہ ابو بکر ہم تو دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے. تو جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو حدیث ہے بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3922 پر دیکھ سکتے ہیں، 4663 پر دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر ہی 3653 پر دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6169 ہے، اور صحیح مسلم میں ہی حدیث نمبر 2381 ہے، اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3096 پر دیکھ سکتے ہیں. اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو جب صحیح حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں جھوٹی روایت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
پھر آپ اس کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، رحمت، مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جو شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے جو واقعہ بیان کی ہے وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مولوی کی بات ہو، کسی بھی مفتی کی بات ہو، اس کی بات کی جانچ پڑتال کریں، چیک کریں، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس مولوی سے سوال کریں، اس سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس کی سند کو چیک کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی کوئی ایسی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات جان بوجھ کر کے جھوٹی منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔